Welcome to Maulana Muhammad Roshan Kasmi Fans YouTube channel. Don't forget to like, share and comment. Subscribe for more videos. کون سا ظلم کا پہاڑ ہے جو آپ پر نہیں ڈھا دیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو بہت پریشانیاں برداشت کی ہیں، آپ کے اوپر سب سے سخت دن کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، میرے لیے جو سب سے مشکل دن تھا وہ طائف کا دن تھا۔ طائف کے دن جیسا مجھ پر کوئی دن نہیں گزرا۔ مکہ میں بھی ظلم کرتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ سمیہ کو شہید کیا، اور حضرت سمیہ کو کیسے شہید کیا تھا؟ صرف اسلام لانے کے جرم میں، صرف اس جرم میں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو تمہیں حالات برداشت کرنے پڑیں گے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سمیہ کو کہ ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے ادھر باندھا، ایک ٹانگ کو ادھر باندھا، اونٹوں کو دونوں طرف چلایا اور چیر دیا۔ بوڑھیا، خباب، یاسر، یہ سارے میں احوال تھے۔ 13 سال تک پھر اللہ نے حضرت عمر جیسا شیر بھی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی کہ تم کسی کو میلی آنکھ سے بھی دیکھو۔ 13 سال تک جو ظلم ہوا، جو کچھ بھی ہوا، سہتے تھے۔ ہاں، اپنی نماز نہیں چھوڑی، دین نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج بھی دنیا کے پاس اگر کان ہیں تو سن لے، آنکھیں ہیں تو دیکھ لے، پڑھ سکتا ہو تو تاریخ پڑھ لے کہ مسلمان کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مک جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کچھ برداشت کر لے گا، لیکن بغیر نماز کے زندگی نہیں گزارے گا انشاءاللہ۔ نہ ہمارے بزرگوں نے گزاری ہے۔ لوگ چھپتے پھرتے ہیں جماعت کے نام پہ، اس کے نام پہ۔ ہم کھل کے اعلان کرتے ہیں ہم جماعت کے لوگ ہیں، ہم کھل کے اعلان کرتے ہیں ہم مدرسوں کے لوگ ہیں۔ میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ ہماچل میں کسی نے اعلان کیا ہم مدرسے توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں صرف چمبا کی بات نہیں، پورے ہماچل کی بات کرتا ہوں۔ لوگ آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان کو مار دو، ہٹا دو، ختم کر دو۔ آوازوں کو کون روک سکتا ہے؟ آپ رات کو سوتے ہیں، گیدڑ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ پتہ نہیں، آپ میری آواز ہی نہیں سمجھ رہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ساری رات بولتے ہیں۔ اٹھ کے صبح پٹھان کے پاس کوئی شکایت لے کے گیا، اونچی آواز سے کہ جی میرے محلے کے گیدڑ ساری رات بولے، تو پھر ہم سی ایم سے کیوں کہیں بولتے رہو؟ ان کا کام ہے جنگل میں گیدڑ بھی بولے گا، شیر بھی بولے گا، بلی بھی بولے گی، ریچھ بھی بولے گا، اور انسان بھی جائے گا، گھاس کاٹے گا، لکڑی کاٹے گا۔ وہ کسی کے بولنے پہ پابندی نہیں لگا سکتا، اپنا کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمانوں کو ہمارا پیغام پورے ہماچل میں یہ ہے، کوئی کچھ بولے، آپ اپنا کام نیک نیتی کے ساتھ، جس طرح ایک امن پسند شہری کرتا ہے، ویسے آپ اپنے دین پر، دھرم پر عمل کرتے رہو۔ ہم تو راجنیتی لوگ نہیں ہیں کہ کسی کو زیادہ اچھا لیں، کسی کو۔ ہم کہتے ہیں جو جس سرکار میں بھی لوگ اچھے دن گزار لیں وہ اچھی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب لوگ تو بولتے رہتے ہیں، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہماری اپنی کمیاں دور ہونی چاہیے، ہم ایسے افراد بن کے جئیں ہمارا فائدہ ہو دنیا۔ آپ نے دیکھا نہیں، غلط بولنے والوں کو جواب دینے والے بھی ہمارے انہی ہندو بھائیوں میں سے اٹھ کے آگے آئے، انٹرویوز دیے، ہندو بھائی ہیں، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ ہماچل کی سنسکرتی کے۔ اور دیکھو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سلوبی میں ہوا وہ اسلام کے بھی خلاف اور غلط ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ ہم اس مسلم جمعیت علماء کی تاریخ ہے، ہم جو بات اکیلے کہتے ہیں ایک آدمی کے سامنے، وہی 100 کے سامنے کہتے ہیں۔ نہ 100 کے سامنے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے کسی لالچ میں آ کے غلط بات کہتے ہیں۔ میں نے کیوں کہا غلط ہے؟ ہمارے یہاں اسلام میں جب مردہ فوت ہو جائے اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اول تو کسی کو قتل کرنا، یہ کسی ایک انسان پر، یہ قانون کا کام ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ 6واں سپارہ قرآن شریف کا، اگر میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہوگی تو ہمارا کوئی بھی ہندو بھائی اٹھائے، 6واں سپارہ، سورت کا نام ہے سورت مائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، اور وجہ جج بتائے گا،
عدالت بتائے گی، میں اور آپ بتانے والے نہیں ہیں۔ ہوگا قتل کے قابل تو جج فیصلہ کرے گا۔ کسی نے کسی انسان کو بغیر وجہ کے قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت، پوری مانوتا کا قتل کر دیا۔ ایک بے قصور کا قتل پوری مانوتا کا قتل ہے۔ ہمیں بیک گراؤنڈ کا تو نہیں پتا، وہ کام ہے ایڈمنسٹریشن کا، وہ پولیس کا کام ہے کہ اس کی وجہ کیا بنے۔ آج کل یہ جو برین پرسنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں بہت قتل ہو رہے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے۔ شادیاں کرنی ہے تو اپنے مذہب کی لڑکیوں میں کرو نا۔ بہت سارے پرابلمز آگے آتی جو اولاد کو کیش کرنی پڑتی ہے۔ اگر ماں اور باپ کا مذہب الگ الگ ہو تو اس سے اتنی بڑی پرابلم زندگی میں کھڑی ہو جاتی ہیں جو لوگ بھگت رہے ہیں۔ ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی، اس وقت کر لیا ٹائم میں، جب بڑے بعد میں بچوں کے مسائل سامنے آئے، پرابلمز سامنے آئی تو بڑی پریشانیاں آئیں۔ لیکن بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ سلونی کا جو ہے، ہمیں جو اس کے ڈیٹیل کا نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے کہ جو قتل ہوا وہ ایک اپرادھ ہے، وہ ایک جرم ہے، وہ ایک کرائم ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ، دربھاگیہوش، وہ کرنے والے کا نام مسلمان جیسا ہے، تو لوگوں کو موقع مل گیا۔ اسلام کے اندر ایک جانور بھی اگر مر جائے تو اس کی لاش کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں ہے، اس کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، مرے ہوئے جانور کو۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، انسان کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ مرنے کے بعد اس کو آہستہ سے آہستہ نرم ہاتھوں سے غسل دو، اس کو نرم ہاتھوں سے اس کے عطر لگاؤ، نرم ہاتھوں سے کپڑا پہناؤ۔ اس کی اتنی عزت اسلام میں رکھی ہے، اس کے لیے کپڑا خرید کے لاؤ، اس کو غسل دو اور بہترین طریقے سے غسل دو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے مذہب کے لوگوں کے حوالے کرو۔ میرے پاس لوگ آئے، دلیرا سے آئے، چمبا کے کونے کونے، میں حیران ہوا۔ ابھی بہت ساری جگہ ایک آدمی ہم نے پہچانا، بریلیوں میں بھی تھے، ان کے لوگ میرے پاس پاسپورٹ کا ترجمہ کروانے کے لیے آئے، جن کی میتیں عرب ملکوں سے یہاں آئیں۔ انہوں نے نہلا کر، دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، پیک کر کے تابوت میں ان کے پریجنوں کو یہاں پہنچائی۔ مسلمان ملک تھے حالانکہ۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ مرنے کے بعد ہر میت کا احترام کیا جائے، لیکن جو یہ منوہر لال کے ساتھ ہوا یہ اتنا غلط ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بار بار ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس کو ڈھونڈنے میں شامل تھے، بھاندر کے لوگ۔ جب اس کی 6 کو گمشدگی ہوئی، 9 کو لاش ملی، 6 سے لے کے 9 تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ معلومات کرتے رہے، ٹچ میں رہے، لوگ ہمیں بتاتے رہے، ڈھونڈ رہے ہیں، ساتھ لگے ہوئے مسلم سمودائے کے لوگ ساتھ تھے، ان کے گھر افسوس کرنے میں ساتھ تھے۔ اس کے بعد ساتھ اس علاقے کے سارے مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے فوراً بہشکار کیا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پورے ضلع کے مسلمانوں، پورے اسٹیٹ میں یہ اتنا گھناؤنا اپرادھ ہے۔ یہ ہمارے کرنے کا کام تھا۔ پولیس کے کرنے کا کام جو تھا، پولیس نے فوراً کیا، ان کو اٹھایا، اریسٹ کیا، ایون ان کے نابالغ بچوں کو بھی 5 کے قریب ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ ایک ایک کو اٹھا لیا، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع کی، ان کا کام تھا کیا۔ اس کا پورے ضلع کے ہندو مسلمانوں نے دکھ منانا چاہیے تھا، کسی ایک انسان کے ساتھ ایسا ہو غلط ہو، اس کے ساتھ پورا ضلع نہیں۔ لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ نعرے لگائے گئے، ملے سلے نہیں چلیں گے، اور اسلام یہ بھی سننے میں آیا کہ ہماچل کے علاقے میں یہ ہوا کہ 30 دن کے اندر مسلمان خالی کر دو۔ ہم نے کہا ہم 30 دن کیا 300 سال تک بھی خالی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں کریں گے خالی بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ 47 کا سنتاب چھین کے ہمارے دادے پاکستان بھی باپ نہیں کی، آسان نہیں ہے جگہ چھوڑ کے جانا۔ ایک ڈالی جو درین کی، بھگوڑے کی، کسی بھٹے کی ہم لگاتے ہیں، اس کو روزانہ دیکھتے ہیں بڑی ہوگی، اس ڈالی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا انسان۔
हमारे घर चाहे कच्चे हों चाहे पक्के हों, चाहे सरकार हमें कोई सहूलत दे चाहे ना दे, चाहे हमें बिल्कुल फाके से गुजारा करना पड़े कि कोई सरकारी स्कीम चाहे हमें ना दें, नफरत करें, हम रहेंगे भी यही और मुसलमान बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी और टोपी के साथ रहेंगे। अगर आज तक हमारी दाढ़ी और टोपी ने यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया तो आइंदा भी नहीं पहुँचेगा इंशाअल्लाह। एक आदमी ने गलत किया तो सारा समुदाय कैसे जिम्मेदार हो सकता है? गांधी जी को एक बंदे ने गोली मारी, हाय राम कहा गिर गया, खत्म हो गया। ये तारीख ने नोट किया। जिसने मारी वो नाथुराम गोडसे हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता था, तो क्या मान लिया जाए कि सारे हिंदू समुदाय के लोग कातिल हैं? नहीं माना जा सकता। इंदिरा गांधी को जिसने गोली मारी सिख फिरके से ताल्लुक रखते थे, फांसियां हुई उनको, क्या मान लिया जाए कि सारे सिख देश के दुश्मन? ब्रिगेडियर उस्मान को जिसने चीन के पखच्चे उड़ाए, हवलदार अब्दुल हमीद को जिसने पाकिस्तान के टैंक तोड़े और फौजों को वापस होने पे मजबूर कर दिया, ये क्या तरीका है? ऐसे दुनिया में कहीं नहीं चलता कि करे एक और भरे सारे। हम इसलिए जो ये बोलियां बोल रहे हैं उनसे ना हमें जोश में आने की ज़रूरत है, ना उनके खिलाफ कोई बयान देने की ज़रूरत है, ना कोई मेमोरेंडम देने की ज़रूरत है, ना हमें कोई परेशानी है। हम उस दिन अपने आप को खतरे में समझेंगे जिस दिन हमारे ज़िले का एसपी हमारे साथ रवैया गलत शुरू करेगा, जिस दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट का डीसी हमारे लिए गलत रवैया इख्तियार करेगा। सही है कि नहीं? ऊंची आवाज से। और ये जो कभी पूछताछ होती है इससे आप लोग घबराया ना करो, ये रूटीन का काम होता है। ये इससे परेशान होने के कभी पीछे 2-3 दिन पहले ऐसे तो सब आए, यहाँ वैसे में भी आए। अब लोग उसको एक अलग अंदाज से लें। हमारे इलाके के गवर्नमेंट लोग थे, यहाँ भी बैठे, वो इलाके की सूरत हाल को देखने के लिए आते हैं, लोगों को पूछने के लिए आते हैं, हालात देखने के लिए आते हैं। और खुसूसियत से इस वक्त जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात को संभाला है, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने किसी के साथ कोई गुजारिश नहीं की। जो कातिल थे उनको भी पता, वो अरेस्ट हैं, लेकिन किसी को, और मेरा हमेशा से ये मानना है और मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ ये बात, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में अगर जिले की एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो और वो अपने जिले को पीसफुल रखना चाहे तो कोई गुंडा कोई फसादी पर नहीं मार सकता। वहां फसाद नहीं हो सकता। ऐसे हर जगह ऐसे वाकयात के एसपी साहब ने दम दिखाया, समझदारी दिखाई, डीसी साहब ने एक्शन लिया, उन्होंने आम ऐलान किया कोई हो हम किसी को फसाद मचाने की इजाजत नहीं देंगे। तो वहाँ का जो अफसर होता है वो भी अपने इलाके की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए उसको हिम्मत रखनी पड़ती है। बाज़ जगह उनके ऊपर पथराव होता है, बाज़ जगह वो जख्मी होते हैं, क्योंकि क्राउड को झेलना, लोगों का करना का कई दफा पॉलिटिकल उनके ऊपर होता है, दबाव होता है। तो ये लोग जिनके कांधों पे अल्लाह ने पैदा करने वाले ने लोगों की जिम्मेदारियां डाली होती हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं। उसमें जो लोग गलत नीयत से, हो सकता है कोई एक आध कोई अगर हो तो वक्त आने पर वो इस तरह कुदरत का ये निज़ाम है कि उसको इस तरह किनारे कर दिया जाता है जिस तरह दरिया मरी हुई मछली को किनारे कर दिया। ऐसे लोगों के हमने देखे जिंदगी में हालात भी, रिटायर होने के बाद भी हालात सामने आए जिन्होंने जिंदगी में जुल्म किया। तो बहरहाल आज के इस ईद के मौके पे मैं खुसूसियत से ये बात आप हज़रात से कहना चाहूँगा कि जिस तरह उनकी जिम्मेदारी है इसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है। हम एक पीसफुल कम्युनिटी बन के रहें, पूरा मन इंसान बन के रहें, भाईचारा और मोहब्बत वाला माहौल बना के रहें। आपके मोहल्ले में आपको इससे कोई वास्ता नहीं होनी चाहिए दिल्ली में किसने बयान दिया, भोपाल में किसने बयान दिया और कलकत्ता में किसने बयान दिया। आप तो ये देखो आपके गांव में जो लोग आपके साथ उठते बैठते सोते जागते हैं वो कैसे हैं। उनमें अगर कोई बीमार है आप उसके घर जाके पता करो, कोई परेशान है उसकी मदद करो, अपनी ईद में बुलाओ। ये हमारा भाईचारा सदियों से रहा है। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे दादाजी के पास थोड़ी याद है, मुझे नाम तो मैं कहीं तो भूल गया, हमारे गांव के कई सियाने बुजुर्ग हिंदू होते थे, सियाने को आते थे, उन्हें इत्मीनान होता था कि हमारा घर है भाई, हमारे बच्चे। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सियाने लोग डरते हैं,
اپنے بچوں کو ڈرتے کیا تو دوسروں کو تو کون ڈرتے ہیں. یہ بدقسمتی والے حالات رہنے چاہیے. اور خاص طور پہ میرا دائرہ تو اپنا ہے. میں آپ میں سے چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے بچے جتنے ہیں سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک ایسا مفید انسان بن کے دکھائیں کہ جس سے دنیا کو فائدہ ہو. آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو, آپ کے معاملے صاف ہوں, آپ کا ماحول چوری سے ڈکیتی سے ان چیزوں سے پاک ہو, آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہو, نہ یہ کہ گالیاں جھڑتے ہوں. برداشت کرنے والے ہوں, افواہوں پہ دھیان دینے والے نہ بنیں. کسی بھی چیز یا کسی بھی انسیڈنٹ کے بارے میں دیکھو ایس پی صاحب کا بیان کیا آیا ہے, ڈی سی صاحب کا بیان کیا آیا ہے, سی ایم صاحب کا بیان کیا آیا ہے. وہ لوگ چھان بین کرنے کے بعد, انویسٹیگیشن کرنے کے بعد, حالات کو دیکھنے کے بعد صحیح بات میڈیا کے سامنے لاتے ہیں. Don't forget to like, share and comment. Subscribe for more videos.